کتنے ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے ارمان، بڑی بڑی خواہشیں، لمبی لمبی امیدیں ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں۔ اے لوگوں، اس بات کو یاد رکھو، اس حقیقت کو سمجھ لو، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، معمولی سے معمولی حقیر عمل بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے انجام دے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وہ عمل قبول ہو جائے تو ہم آخرت میں جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ بغیر عذر شرعی کے کوئی بھی نماز اگر وقت پر نہیں ادا کی گئی، باجماعت مسجد میں آ کر نہیں ادا کی گئی، تو وہ نماز اللہ کی نظر میں نماز نہیں ہے، اور ایسی نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو نمازوں کو بلا عذر شرعی مؤخر کرتے ہیں، وقت پر نہیں ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کسی مسلمان مومن اور موحد کی نماز نہیں بلکہ یہ منافق کی نماز ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچیں۔ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہماری زندگی کی تمام عبادتوں اور نیکیوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اللہ کی عبادت، بندگی، نیکی اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہر مسلمان مرد و عورت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے آخرت کی کامیابی۔ اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت میں جنت کے مستحق ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، توحید ہے۔ بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرک کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 2 میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔
کتنی صاف اور واضح آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کی موت کفر اور شرک پر ہوگی، اللہ نے ایسے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں اور مشرکوں اور کافروں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، یہاں ظالموں سے مراد کافر اور مشرک ہیں، اس لیے کہ کافر اور مشرک جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے حسر کے ساتھ کہا کہ دراصل حقیقت میں سب سے بڑے ظالم یہ کافر لوگ ہیں، جو اللہ کی عبادت، جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو غیر اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ کافر اور مشرک سب سے بڑے ظالم ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اس دنیا کی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، ایسے مومن، ایسے موحد پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جہنم کی آگ کو اللہ نے ایسے مومن اور موحد پر حرام کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار، اگر کوئی شخص رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ کے ساتھ دنیا میں کسی کو شریک کرتا تھا تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ایسے کلمہ گو مسلمانوں کی کمی نہیں ہے جو بظاہر زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، نام ان کا عبداللہ عبد الرحمن ہے، بظاہر ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، وضع خطا سے وہ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ شرک داخل ہے۔ وہ شرک کے کام کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معاہدہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر سے نکلنے کے بعد غیر اللہ کے دربار پر جا کر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر کے وہاں ولیوں سے، بزرگوں سے، قبروں میں مدفون لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہاں پر اپنے نفع اور نقصان کی امید لگاتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ واضح شرک ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو شرک سے بچانا ضروری ہے۔ ہماری زندگی خالص ایمان اور توحید پر قائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی اسلام اور ایمان پر ہو، اس لیے کہ بغیر ایمان اور توحید کے آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مشرک پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، توحید کے اقرار کے بعد ہم ایک مسلمان کی زندگی میں آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو بنیادی چیز، ضروری چیز ہے، وہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور جو لوگ نمازوں میں سستی اور کوتاہی برتتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے، نمازوں میں سستی اور غفلت برتنے والوں کے لیے جہنم کی وعیدیں سنائی ہے۔ سورہ مدثر میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ مذکور ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں داخل کر دی؟ ان کا پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ ماعون میں ہم پڑھتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ان مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کے تذکرے کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جو لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے
اور خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ایسے لوگوں کو غی نام کی جہنم کی ایک وادی ہے، اس غی والی وادی میں ان کو ڈالا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ غی فسوف یلقون غیا، یہ غی جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جو بڑی گہری ہوگی، بڑی تاریک ہوگی، جہاں پر جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ اور پسینہ وہ سب بہہ کر کے اس وادی میں جمع ہوگا، اور ایسی خطرناک جگہ ان بے نمازیوں کو رکھا جائے گا جو اپنی نمازوں کو دنیا میں ضائع کرتے تھے اور نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نمازوں میں سستی کرنا، نمازوں کی حفاظت نہ کرنا، نمازوں کو ضائع کرنے کے بہت سارے معنی مفسرین نے لیے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے تھے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں میں وقت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں وقت کی پابندی نہیں کرتے، وقت پر مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا نہیں کرتے ہیں، بعد میں بغیر عذر شرعی کے نمازوں کو چھوڑ دینا، وقت سے مؤخر کرنا، ایک نماز کو دوسرے نماز کے ساتھ ملا کر کے ادا کر لینا، ٹائم بے ٹائم نماز پڑھنا، یہ نمازوں کو ضائع کرنا ہے۔ بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یمیتون الصلاۃ، نماز کو مردہ کر کے پڑھنا کہا ہے۔ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، یہ نماز کو مردہ کر کے پڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم فجر کی نماز وقت پر مسجد میں آ کر نہ پڑھیں، اپنے حساب سے اٹھیں اور بعد میں بغیر عذر کے اپنے گھر میں اپنے حساب سے اگر ہم نے فجر کی نماز ادا کر لی یا کوئی بھی نماز، تو یاد رکھیں ہماری تسلی کے لیے ہم نے تو وہ نماز ادا کر لی ہے، ہماری نظر میں ہمارے حساب سے وہ نماز تو ہو گئی، لیکن یاد رکھو بغیر عذر شرعی کے کوئی بھی نماز اگر وقت پر نہیں ادا کی گئی، با جماعت مسجد میں آ کر نہیں ادا کی گئی، تو وہ نماز اللہ کی نظر میں نماز نہیں ہے، اور ایسی نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو نمازوں کو بلا عذر شرعی مؤخر کرتے ہیں، وقت پر نہیں ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کسی مسلمان مومن اور موحد کی نماز نہیں بلکہ یہ منافق کی نماز۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس فاذا كانت بين قرن الشیطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا خلیلا۔ یہ نماز منافق کی نماز ہے، جو آدمی وقت پر نماز ادا نہیں کرتا بلکہ سورج ڈوبنے کے انتظار میں رہتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے جلدی سے اٹھتا ہے اور کوے کی ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ وہ نماز ادا نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا۔ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ ان دو نمازوں کی، عشاء اور فجر کی نماز کی ادائیگی منافقوں پر بہت بھاری گزرتی ہے، لیکن ان نمازوں کا اجر و ثواب اگر انہیں معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ اگر چل کر نہیں آ سکتے تو گھسیٹ کر کے آئیں گے، لیکن ان نمازوں میں ضرور حاضر ہونے کی کوشش کریں گے اور ان کا اجر و ثواب پانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں منافقوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ منافقین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز میں شریک ہوتے تھے، لیکن بڑی سستی اور بیزاری کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے، بس اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز میں شریک ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته
فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا، اگر اس پہلے حساب میں ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کامیاب ہیں، اگر اس پہلے حساب میں ہم ناکام ہو گئے تو سمجھیے کہ ہمارا معاملہ خسارے کا ہے، ہم ناکام ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں ہمیشہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور بلا عذر شرعی نمازوں کو مؤخر کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ایک سنگین جرم ہے، بلکہ جہنم میں جانے کا ایک بڑا اہم سبب ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے مسلمان ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے، وہ مومن اور موحد ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاملات بھی پاک صاف ہونا چاہیے، ہمارا لین دین بھی درست ہونا چاہیے، ورنہ ہم مومن ہو، موحد ہو، حاجی اور نمازی ہو، لیکن اگر ہمارے معاملات صحیح نہ ہو، ہمارا لین دین درست نہ ہو، ہم حلال و حرام کی تمیز نہ کرتے ہو، تو یاد رکھو ایسا شخص بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، حرام لقمے سے پلنے والا جسم کل قیامت کی دن جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم جو کھائیں، اپنے بچوں کو جو ہم کھلائیں، وہ حلال لقمہ ہو، اس لیے کہ حرام لقمے سے پلنے والا جسم کل قیامت کی دن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حلال و حرام کا معاملہ اتنا سنگین اور اتنا خطرناک ہے کہ معمولی خیانت بھی ہمیں جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کے، دھوکہ دے کر کے کسی مسلمان بھائی کا کوئی مال، کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد ہڑپ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کو واجب کر دیا، اور جنت اس پر حرام کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحابہ نے سنی، کسی نے کہا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی معمولی چیز بھی جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے اگر کسی نے کسی کے لے لیا، تو کیا اس کے لیے بھی جہنم واجب ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عِرَاقٍ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک مسواک کے برابر کوئی معمولی چیز بھی اگر اس نے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، حرام طریقے سے کسی کی حاصل کر لیا ہے، تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بہت سارے لوگ ہیں جو نماز روزے کی تو پابندی کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن حلال و حرام کے معاملے میں وہ بڑے کچے نظر آتے ہیں، معاملات ان کا صحیح نہیں ہوتا، لین دین میں ان کے پاس خیانتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعیدیں، یہ حدیثیں یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے ناحق ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، دراصل ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ ان کا مال نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، حلال و حرام کا معاملہ بھی بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے۔ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وادی القریٰ کی طرف جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام مدام نام کا تھا، آپ کی سواری سے کجاوے کو کھول رہا تھا۔ اللہ کی راہ میں ہے، میدان جنگ میں ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے، ایسے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دشمن کی کوئی تیر آتی ہے، اور وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو لگتی ہے، اور تیر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہیں پر موت اس کی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے ہوئے آئے اور کہا، ہنی اللہ الشہادہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو،
दुश्मन की तीर लगने से आपका गुलाम मर गया, उसकी शहादत हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल्ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्न शमलत अल्लती अखदहा यौम खैबर मिनल मगानिम लम तुसिबहल मकासिम लतल्तहिबु अलैहि नारा। ग़ज़वे खैबर की माल गनीमत तक़सीम होने से पहले उस माल गनीमत से एक चादर चुरा करके बगैर इजाजत के मेरे गुलाम ने अपने पास रख लिया। उस एक चादर की खियानत की वजह से मुझे बताया गया कि उसके ऊपर जहन्नम की आग भड़क रही है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हलाल और हराम का मामला बड़ा संगीन है, बड़ा खतरनाक है। हमें इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है, वरना याद रखें कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पास नमाजें हो, रोजे हो, बड़ी बड़ी इबादतें हो, लेकिन हलाल और हराम के मामले में अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो ये चीज हमें जहन्नम में ले जा सकती है। और एक चीज जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है वो जुबान की हिफाजत है, इसलिए कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जिस वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे वो जुबान का मामला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सुइला अन अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार काला अल फम वल फर्ज, सबसे ज्यादा कल क़यामत के दिन किस वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक जुबान का गलत इस्तेमाल करने की वजह से और दूसरे अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने की वजह से। और हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जन्नत के बारे में सवाल किया, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार, ऐ अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बता दीजिए जिसके करने से मैं जन्नत का हकदार हो जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लक़द सअलता अन अज़ीम, तुमने तो बहुत बड़ा सवाल कर लिया है, वलाकिन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहु अल्लाहु अलैहि, लेकिन अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे दे, जिस पर आसान कर दे, उसके लिए जन्नत पाना और जहन्नम से बचना बहुत आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम के अरकान सिखाए, बड़े बड़े आमाल उनको बताए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अला उखबिरुका बिमिलाकि ज़ालिका कुल्ली, ऐ मुआज़ बिन जबल क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं जिस पर तुम्हारी नमाजों, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदक़ात व खैरात, तुम्हारी जिंदगी के बड़े बड़े आमाल का दारो मदार है। मुआज़ बिन जबल ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल वो चीज जरूर बताइए जिस पर हमारे तमाम आमाल का दारो मदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान को बाहर निकाला और इशारे से कहा कुफ़ अलैका हादा, इस जुबान की हिफाजत करो, इस जुबान को काबू में रखो, इसको गलत इस्तेमाल करने से बचाओ। मुआज़ बिन जबल ने सवाल किया, परेशान हो गए, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जो हम दोस्तों से अपनी मजलिसों में बातचीत करते हैं क्या हमारा उस पर भी मुआखज़ा होगा, उस पर भी हमारी पकड़ होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सकिलत का उम्मुका या मुआज़ व हल यकुब्बुन नास फिन्नारि अला वजूहिम इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जहन्नम की आग में चेहरे के बल घसीट करके जिनको दाखिल किया जाएगा उनका कसूर क्या होगा, वो सिर्फ जुबान की वजह से कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। खास तौर पर हमारी ख़वातीन जुबान के मामले में उनके पास कोई जुबान की हिफाजत नहीं होती है, बार बार लान तान करना और लोगों को गाली गलौज करना, यहां तक कि अपने बच्चों को लान तान करना, पास पड़ोस के लोगों को जुबान से तकलीफ देना, इनके यहाँ ये मामला ज्यादा पाया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून के बारे में सवाल किया गया, इन्न फुलानता युज़करो मिन कसरत सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा, ऐ अल्लाह के रसूल फला खातून है जो नमाज में बड़ी मशहूर है, बड़ी नमाजी है, रोजेदार है, सदक़े और खैरात खूब करती है, ऐ अल्लाह के रसूल गैर अन्नहा तूदी जीरानहा बिलिसानिहा, लेकिन वो औरत इबादत गुजार है लेकिन बड़ी बदजुबान है, अपनी जुबान से अपने पास पड़ोस के लोगों को तकलीफ देती है, ऐ अल्लाह के रसूल उस औरत का अंजाम क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला खैर फीहा हिया मिन अहलिन नार, ऐसी औरत में कोई खैर और भलाई नहीं है, हालांकि वो नमाजी है, रोजेदार है, और खैरात करने वाली है, नफिल इबादतों में आगे आगे रहती है, लेकिन अपनी बदजुबानी की वजह से, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ला खैर फीहा, ऐसी औरत में कोई खैर नहीं है, हिया मिन अहलिन नार, यह औरत जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगी। एक दूसरी औरत के बारे में सवाल किया गया जिसके पास नफिल इबादतें नहीं है, फर्ज नमाजों की पाबंदी करती है, फर्ज रोजों का एहतमाम करती है और सदका और खैरात थोड़ा बहुत कर
لیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من اہل الجنہ، کم عبادت کے باوجود، کم نیکیوں کے باوجود یہ عورت اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کل قیامت کے دن یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، جب سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان کی، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، ایک تو تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، اور دوسرے تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ دو معاملے، ایک تو زبان بد زبانی کرنا، زبان سے لعن طعن کرنا، گالی گلوچ بکنا، نافرمانی کرنا، شوہروں کی ناشکری کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو خواتین میں بہت زیادہ عام طور پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسے گناہ ہیں جو کل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180/5 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار جو بھی متنفس ہے، سانس والی ہے، جان والی چیز ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جاندار چیز کی موت کو بیان کیا ہے کہ ہر جان والی چیز کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس روئے زمین پر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے۔ اور سورہ قصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری آیت میں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے۔ تو معلوم یہ ہوا چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اس کائنات کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہمیشہ سے باقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور صرف یہی نہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں مٹی میں دفنا دیا جائے گا۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ ہم مر جائیں گے ایک دن اور مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد تو ہماری اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے سفر آخرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے قبر کی منزل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، حشر کے میدان میں سارے لوگوں کو، اولین و آخرین، انس و جن، سب کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر ہوگا، بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اس وقت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے معاملے میں، بدلہ دینے کے معاملے میں کسی بھی انسان پر، کسی بھی مخلوق پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ زلزال میں ہم بارہا اس آیت کو پڑھتے اور سنتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم بڑی آسانی سے ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم بارہا ان آیتوں کو نمازوں میں، تلاوتوں میں سنتے ہیں، لیکن اس کے مضمون پر ہم غور نہیں کرتے۔ ذرا تصور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ذرہ برابر، ذرہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا چھوٹی چیونٹی کو ذرہ کہتے ہیں جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور اس کھڑکی کے راستے سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، اس روشنی میں کچھ ذرے نظر آتے ہیں جو غور سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں، جو صرف نظر آتے ہیں۔
اگر کوئی انسان ان ذرات کو ہاتھ میں پکڑ کر کے لے کر دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ ذرہ ہے. اللہ کی قدرت, اس کی عظمت و جلال کا کیا کہنا کہ اس معمولی ذرے کو جو صرف نظر آتا ہے, ہاتھ میں لے کر ہم دیکھ نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے, اس ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اللہ کی جلال کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ذرے برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا. اس پر بھی ہمیں اللہ کے پاس بہترین بدلہ ملے گا. اور اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہوگی کہ اس ذرے کے برابر ہم نے اپنی زندگی میں بند کمرے میں, رات کی تاریکی اور تنہائی میں, پہاڑوں کے دامن میں, کسی جنگل و بیابان میں چھپ کر کے معمولی سی معمولی گناہ, اس ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمارے سامنے حاضر کرے گا. اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا, اس پر ہماری پکڑ ہوگی. اے بندے جو بند کمرے میں, رات کی تاریکی اور تنہائیوں میں اللہ کے گناہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے, اللہ کے جلال اور اس کی عظمت سے ڈرو. یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین اس ذرے کے برابر بھی ہم نے اپنی زندگی میں نیکی کی ہے, اس کو بھی اللہ حاضر کرے گا. ذرہ برابر اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اس کو بھی اللہ ہمارے سامنے حاضر کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جب قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا, جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا, اس وقت جو لوگ جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گئے. یہ آخرت کی کامیابی ہے, یہ اصل کامیابی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اے دنیا میں کامیابی کا معیار بنانے والے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے پاس دنیا میں بینک بیلنس ہے, میرے پاس دنیا میں اچھی سواری ہے, میرے پاس دنیا میں بڑے بڑے مکانات ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, میں دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ دنیا کی پراپرٹی, یہ دنیا کی جائیدادیں, یہ بینک بیلنس, یہ سواریاں, یہ قیمتی گاڑیاں, یہ اچھے عالی شان بنگلے, یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں, یہ سب عارضی ہیں, یہ سب فانی ہیں. سب سے بڑی کامیابی آخرت کی وہ کامیابی ہے جہاں پر کامیابی مل گئی, آرام مل گیا تو ہمیشہ کا آرام, جہاں پر تکلیف تو ہمیشہ کے لیے تکلیف. خدائے ذوالجلال رب ذوالجلال فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی یہ ہے. اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو کہ ہم اللہ کے فضل سے, اس کی مہربانی سے آخرت میں جنت کے حقدار ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو اس بات کو یاد رکھو, اس حقیقت کو سمجھ لو, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان. اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں, بڑے بڑے ارمان, بڑی بڑی خواہشیں, لمبی لمبی امیدیں ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں, اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے بڑے خواب بناتے ہیں, بڑے بڑے پلان بناتے ہیں. میرا بچہ انجینئر کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن کر کے آیا ہے, میدان عمل میں اترنے والا ہے, ایک بڑی اچھی جاب اس کو ملنے والی ہے. اب یہاں سے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی, ہم خوشگوار پرسکون زندگی گزاریں گے. اچانک نوجوان بیٹا جو ملازمت کر رہا تھا اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ماں باپ کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں, ان کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ایک آدمی اچھا بڑی محنتوں کے بعد, بڑی کوششوں کے بعد اچھا خوبصورت گھر بناتا ہے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس گھر کو آباد کرنے سے پہلے اپنے حقیقی گھر
قبرستان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل ہونے والے، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے حلال و حرام کی تمیز کھونے والے، ذرا اس حقیقت کو سن لو کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم آخرت میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بنیادی شرط، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عمل ہے، عمل صالح ہے۔ بغیر عمل کے ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں تنے تنہا اکیلے حاضر ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہوگا، دائیں طرف اپنے سیدھے طرف نظر ڈالے گا، اس کی زندگی کے اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں پیش کیا تھا، اپنی زندگی میں انجام دیا تھا، اس کی زندگی کے اعمال اس کو نظر آئیں گے، چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال۔ بائیں طرف نظر ڈالے گا تو اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اے لوگو جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا عمل، معمولی سے معمولی حقیر عمل بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وہ عمل قبول ہو جائے تو ہم آخرت میں جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، مرد و خواتین، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں اور زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، حلال و حرام کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں ہر جگہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔